اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت علی اور فاطمہ کی شادی کا بیان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس محفل میں میرے آقا کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حضور نے کیا فرمایا۔ حضرت علی اور فاطمہ کی شادی کے بعد میں میرے حضور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دعائیں دیتے ہوئے دونوں کو، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرما اور انہیں ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا، ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو رخصتی کے وقت یا رخصتی کے بعد میں اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ابھی تیرے ماں باپ زندہ ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے اپنی بہن سے کہ بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت ہو تو تم ہم سے کہنا، فون کر کے ہم کو اپنا حال بتانا، پھر ہم ان لوگوں سے پوچھ لیں گے، ان کو دیکھ لیں گے۔ اس طریقے کے الفاظ ایک رخصتی کے وقت یا رخصتی کے بعد میں ایک بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، اور جب کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں سب لوگ مل کر اپنی اس بہن اپنی بیٹی کو یہ دعائیں دے کہ اللہ ان دونوں کے درمیان پیار و محبت پیدا فرمانا، اس جوڑے پہ اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمانا، انہیں نیک اولاد عطا فرمانا، جیسا کہ میرے آقا نے رخصتی کے بعد میں علی کے گھر جا کر حضرت علی کے گھر جا کر ان کو دعائیں دیں۔ یہی طریقہ ہوا کرتا ہے، جو سنت رسول پر چلے گا، جو سنت رسول پر عمل کرے گا، الحمدللہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں ایک کنویں کے نام بدر سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ جنگ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی موجود تھا۔ بدر کا معرکہ اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان کے عزیز و اقارب ان کے مقابلے میں تھے۔ یعنی جو لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آ گئے، اب لڑائی ان مکے والوں سے تھی۔ جو ایمان لایا وہ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے چچا تاؤ خاندان والوں کو مکہ چھوڑ کر آقا کے ساتھ چلے آئے، کیونکہ جو ایمان لایا وہ اپنے ساتھ میں کچھ نہیں لایا، گھر بار، کاروبار، پریوار تمام چھوڑ کر چلا آیا، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے، آقا کے غلام ہو گئے، اور جو بے ایمان تھے وہ تمام کے تمام گھر والوں کو مکہ چھوڑ دیا۔ اب جب جنگ بدر کا موقع آیا تو مکہ کی جو لشکر تھی اس میں انہی لوگوں کے کوئی کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا باپ تھا مقابلے میں، تو سوچے ذرا وہ کیسا وقت ہوگا کہ ایک انسان نبی کی جانب کھڑا ہے، سامنے لڑنے کے لیے اس کا باپ اس کے سامنے ہے، ایک بندہ سامنے کھڑا ہے، اس کا بیٹا لڑنے کے لیے اس کے سامنے ہے، اس کی اولاد اس کے سامنے ہے، مگر وہ لڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا، خونی رشتہ نہیں دیکھتا کہ لڑنے والا میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے حضور کا غدار ہے، یہ دین کا غدار ہے، یہ دشمنان نبی ہے، یہ دشمنان اہل بیت ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لڑنے والا میرے سامنے میرا باپ ہے، یہ نہیں دیکھا۔ یہ سخت آزمائش تھی، اگر وہ یہ دیکھتے تو ان کی غلامی میں کمی آ جاتی، ان کی محبت رسول میں کمی آ جاتی، مگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اقارب ان کے مقابلے میں تھے، لیکن ان مہاجرین نے
ان مجاہدین نے اپنے خونی رشتوں کی بجائے اپنے دین اور مذہب اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صف آرا ہوئے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق پہلا افراد یعنی ایک آدمی فردن لڑے گا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں سے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا، یعنی مدینہ شریف کے جو رہنے والے تھے ان کو اتارا۔ تو اب دیکھیں مکہ والے کیا کہہ رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا، انصاری لوگوں کو۔ تو عتبہ نے جب ان انصاریوں کو دیکھا تو ان سے للکار کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں کو بھیجیں، چچا زاد بھائی جو ہیں جو آپ کے غلام بن چکے ان کو بھیجیں، کو جنگ میدان میں بھیجیں۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم کو میدان جنگ میں بھیجا۔ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ضعیف تھے اور ان کی عمر شریف اس وقت تقریباً 80 برس کی تھی، لیکن آپ کا جذبہ جہاد سے شرسار تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں 80 سال کا ایک ضعیف آدمی، 80 سال کا حضور کا غلام میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، وہ بھی اپنوں سے، یعنی ان کے مقابلے میں کوئی ان کا بیٹا ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے۔ 80 سال کا شخص غلام رسول میدان بدر میں جنگ لڑنے کے لیے حضور کی جانب سے آیا۔ اب سوچ سکتے ہیں ان لوگوں سے جو نماز پنجگانہ ادا کرنے کے لیے بہانہ ملاتے ہیں، جو 50 یا 60 سال کی عمر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم چل نہیں سکتے، ہم اس سردی کے موسم میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں پہلے بزرگان دین کو دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں کہ حضرت عبیدہ بن حارث جن کی عمر 80 برس کی تھی، وہ جنگ بدر میں کفار سے لڑنے کے لیے آئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دیں، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ بن ربیعہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، یعنی لڑائی چل رہی تھی، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ضعیف ہونے کے اس کا مقابلہ بڑی بہادری کے ساتھ کر رہے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی، اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست فاش دے کر دوچار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کفار کی لاشوں کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا انہی لوگوں سے کہ تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا نہیں پایا، ہم نے تو پایا، جیسا رب نے فرمایا ویسے ہی ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو بہانہ کرتے ہیں کمزوری کا، جو بہانہ کرتے ہیں ضعیفی کا، جو بہانہ پیش کرتے عذر پیش کرتے ہیں سردی کا، گرمیوں کا، اب ذرا دیکھیں ان صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں۔ 80 سال کے ہونے کے بعد عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ کہا حضور سے کہ حضور میں کمزور ہوں، 80 سال میری عمر ہے، میں کیا لڑوں گا ان نوجوانوں سے، میں نہیں لڑ سکتا۔ مگر سوچے ذرا، ایک تو مدینہ سے اتنی دور 80 میل کے فاصلے پر جانا تھا، 80 میل کے فاصلے پر 80 سال کی عمر عبیدہ بن حارث کی، آپ وہاں گئے، آپ کا جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ 80 سال کا ضعیف آدمی اتنی دور نہیں جا سکتا، مگر نہیں، نبی کی محبت تھی
نبی کا ساتھ تھا، کیوں نہ جاتے کہ نبی کے قدموں پہ اپنے سر کو قربان کرنے والے تھے، اسی لیے وہاں چلے گئے۔ اور جانے کے بعد میں ایسا نہیں کہ وہاں کھڑے رہے، جانے کے بعد میں وہاں مقابلہ بھی کیا، لڑے۔ اب سوچے ذرا 80 سال کا ایک شخص کیا لڑے گا؟ 80 سال کا یہاں کے آج کے دور میں اپنی چارپائی سے نہیں اٹھتا ہے، اور وہ 80 میل کے فاصلے پر لڑنے کے لیے جنگ بدر کے میدان میں جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کے دل میں محبت رسول بھری ہوئی ہے، ان کے خون میں محبت رسول شامل ہے۔ ان کا خون نہیں بلکہ محبت رسول ان کے بدن میں خون بن کر دوڑ رہا۔ یہ ایک عقیدہ ہوا کرتا ہے، یہ محبت ہوا کرتی ہے، جس کے دل و دماغ میں رسول کی محبت کا شرور بھرا ہوا ہو، عشق و مستی کے عالم میں نبی کی محبت میں جھومتا ہو، اسے یہ فرق نہیں پڑتا کہ میری عمر کیا ہے، میں کمزور ہوں کہ نہیں۔ اور یاد رکھیں ایک بات، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، خوف خدا بسا ہوا ہو، وہ کبھی کمزور نہیں ہوا کرتا ہے۔ عمر کوئی معنی نہیں رکھتی جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو اور خوف خدا ہو۔ وہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑا کرتے تھے، ہمیشہ جان دینے کو آمادہ تھے۔ کس لیے؟ تاکہ میرے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، حضور ہم سے خوش ہو جائیں۔ اور یہی ہوا کہ 80 سال کا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے تھے یہ صحابی رسول، پھر بھی جنگ میں لڑنے کے لیے گئے۔ غزوہ احد میں شجاعت کا مظاہرہ۔ غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو عبیدہ بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا اور اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا اور کہا کہ کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ ملتے ہی ابو سعد بن ابی طلحہ پر لپک کر ایک ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ نے جب اس کو یوں دیکھا بے پردہ تو اسے چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اسے مارنا مناسب نہ سمجھا۔ بنو نذیر کے ماہر تیر انداز کا سر قلم کرنا۔ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا جو ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی قریش مکہ کے ساتھ خط کے ذریعے رابطہ رکھا ہوا تھا، یعنی جو بات ہوا کرتی مدینے میں وہ خط میں لکھ کر کفار مکہ کو پہنچاتا رہتا تھا۔ کفار مکہ کے لیے کام کیا کرتا وہ قبیلہ۔ بنو نذیر کو مدینہ منورہ میں دین اسلام کی ترقی اور فروغ سے شدید حسد تھا، اور وہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک منصوبے بندی بنا رہے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ کے ساتھ عبداللہ بن ابی سلول منافق، جس نے لشکر اسلام کے ساتھ غداری کی تھی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا، بنو نذیر کے ہاں مقیم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو ان کی سازشوں اور عبداللہ بن ابی سلول منافق کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کے لیے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا، اور بنو نذیر قلعہ بند ہو گئے، اور لشکر اسلام کا یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ 15 دن کے بعد بنو نذیر کا ماہر تیر انداز غربہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہمراہ مقابلے کی غرض سے قلعہ سے باہر نکلا، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کا سر قلم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ عمر بن عبدو کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خندق کی مختلف جگہوں پر تعینات کیا گیا تاکہ کفار کی جانب سے کوئی خندق پار نہ کر سکے۔ خندق کی مغربی سمت حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعینات کے تھے۔ اس دوران عرب کا مشہور شہ سوار عمر بن عبد اس جانب سے خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمر بن عبدو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 100 کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ
اور حضرت عمر فاروق اعظم کے مشورے سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو للکارا اس نے اور فرمایا، حضرت علی مرتضیٰ اور فاروق اعظم دونوں نے مشورہ کیا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے اس کو للکارا اور فرمایا کہ اے عبدو کے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ تو نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے دو باتوں کا مقابلہ کرے تو ایک بات کو تو ضرور مان لے گا۔ عمر بن عبدو نے مغرورانہ لہجے میں کہا، ہاں میں اعلان کر رکھا ہوں اس بات کا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دعوت اسلام دی، واللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، دعوت دی اور کہا کہ آپ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ عمر بن عبدو نے آپ کی بات سننے کے بعد کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے کیا کہا کہ تجھے میں دعوت اسلام دیتا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیا۔ عبدو نے کہا کہ میں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر میری دوسری بات یہ ہے کہ آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ عمر بن عبدو بولا کہ میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری تلواروں کا نشانہ بنو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ مگر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تو میری تلوار سے جہنم واصل ہو جائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر عمر بن عبدو غصے میں آ گیا اور تلوار لہراتا ہوا آپ پر حملہ کیا، وار کیا، اور آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دوسرے ہی لہجے میں عمر بن عبدو کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، حضرت علی کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ علی کے پاس اتنی طاقت و قوت کہاں سے آئی؟ یہ عشق مصطفیٰ اور خوف خدا کی تو طاقت تھی، یہ عقیدہ تھا، یہ جذبہ ایمانی تھا۔ مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، دینی کام کرنے کے بارے میں۔ دنیاوی دار کام ہو تو ہم اس میں نہیں سوچتے، کہیں پیسہ لگانا اس میں نہیں سوچتے، مگر ہم بات آتی ہے جب دین اسلام کے فروخت کے لیے، ترقی کے لیے، اللہ اس کے رسول کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو ہم سوچ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق اس بات کی دے کہ اللہ جب ہم تیری راہ میں خرچ کریں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس رہے گا کہ نہیں، ہمارا ہوگا کہ نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو للہیت کے ساتھ۔ یہ نہ سوچو کہ میرے پاس رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ رزق عطا کرنے والا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے۔ بس تم فکر کرو تو اس بات کی، اے میرے رب تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ کے رسول آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ بیان جو میں نے بتایا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی محفل میں میں معاہدہ حدیبیہ کی تحریر جو لکھی گئی تھی اس کے بارے میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے 4 ذی الحجہ 9 ہجری میں حضور نبی صلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ پھر آگے کیا ہوا، عمرہ ہوا کہ نہیں ہوا، کیسے عمرہ کیا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ میں اگلی محفل میں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ لوگ نماز کی پابندی کریں، حسن اخلاق کے مالک بنیں اور اب کی بار